بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درود شریف کثرت سے پڑھو، رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو رزاق کہہ کر آواز دیں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ باجرہ کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سو جاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ فالسے دل، جگر اور معدے کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لو۔ جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ کھیرے کا رس چہرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمبو نچوڑ کر چہرے پر مساج کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو اسٹرابیری کھایا کریں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھایا کریں۔ شام کو مونگ پھلی مت کھائیں، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھائیں ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ رات کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم ہو جائے گی۔ رات کو کھجور کھاؤ گے، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پہ ایلو ویرا لگا کر بالوں کو دھو لو۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ نیند نہ آئے تو لہسن کو کھایا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ جو کہ روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ زیادہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے سیاہ پہانا نہیں آتا۔ سبز سیب کھانا کھانسی کو دور کرتا ہے۔ جو عورتیں کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں، اس گھر میں بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدے میں گیس ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدہ مند عمل ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بد ہضمی ہو جائے، چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک پانی میں بھگو کر کھا لیں، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خوشحالی لانے والے کام: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ 95% پانی کے نیچے دنیا ابھی تک دریافت نہیں کی جا سکی۔ مالٹا کینسر جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام بہتر ہوتا ہے، مسوڑھوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ جس انسان کو کمزوری ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش سے آرام آ جاتا ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹی آ جائے گی۔ مثانے کی تکلیف ہو، بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع کھایا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دال چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف ایک چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آئے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ کدو شریف جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک معروف سبزی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ لوکی میں پائے جانے والے اجزاء تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آنے لگ جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں۔ کپڑوں والے صابن سے بال دھونے سے بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے شہر کو میسر ہے۔ سونے سے پہلے لیمبو چاٹ لو، اچھی نیند آئے گی۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے، دماغ کو قوی بناتا ہے۔
جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھا لیں۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ نہانے سے پہلے سیب کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قطر میں سڑکیں نیلے رنگ میں رنگ ڈالی گئی ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کو راحت پہنچے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل تندرست رہتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ لیمبو پانی سانس کی بو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائی جائے، بال مضبوط، گنے لمبے ہو جائیں گے، جسم میں نیا خون بنے گا۔ بال صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، 1 کپ چائے میں ادرک ڈال کر پی لیں۔ 1 کیلا روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہوتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ آپ کے اعضاء کو کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب دماغ منفی باتیں سوچتا ہے۔ خسخاس کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز مسالے کا کام کرتے ہیں۔ 100 گرام خسخاس مصری کو ملا کر گرائنڈر میں اچھی طرح پیس لیں۔ اس میں 2 چائے کے چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر استعمال کریں۔ یرقان کے مریض ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھائیں، نفع ہوگا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے مؤثر علاج ہے۔ جو انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس کو گوشت کو دودھ میں پکا کر کھلائیں، طاقت بڑھتی ہے۔ جن کو آنکھوں کا مرض ہو ان کو مچھلی کھانا نہایت نقصان دہ ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہوگی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہوتی ہے۔ توری کی سبزی کھاؤ، کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ اپنے معدے کی حفاظت کرو، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھو، کھانا کھا کر ایک دم نہ سو، ورزش کرو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 40 لاکھ سے زیادہ بھارتی مقیم ہیں۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ سر کو بالکل درمیان والی جگہ پر 1 منٹ تک دباؤ، اس سے دماغ کو آرام ملے گا، بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جائے گا۔ نہار منہ پانی میں 1 لیمبو نچوڑ کر پی لو، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا، پھر خاموش رہنا۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے، سرسوں کے تیل سے مالش کر لیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، سادہ خوراک کھائیں، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ صبح کے وقت شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ناشتے میں دہی کا استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے گھنے مضبوط ہوتے ہیں۔ عجوا کھجور کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا۔ عجوا کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو، دودھ گرم کر کے پی لو۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو اعصابی تناؤ کا شکار ہیں، صبح کے وقت دال چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار منہ 1 کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں، بادام کھایا کریں، 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اسپین میں کینو کے 3 کروڑ سے زیادہ درخت ہیں۔ سری لنکا میں ہاتھی کو مارنے کی سزائے موت ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناک میں زیتون کا تیل لگا لیں۔ ناک میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کے کان میں تکلیف یا سماعت میں کمی ہے، پیاز کے رس نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال لیں، آپ کے کان سننے لگ جائیں گے۔ خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا قد بڑھتا ہے۔ شام کو کبھی پیاز مت کھائیں، رات کو گرم پانی سے نہا لیں، گرمی دانے نہیں نکلیں گے، نہ بدن پر خارش ہوگی، نہ خون گاڑھا ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ شارجہ میں پہلی بار گندم کی کاشت ہوئی، وہ ملک ہے جو ٹیلوں پر مشتمل ہے۔
کوے انسانی شکل کی یاد رکھتے ہیں، اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، حسد بغض منافقت کا نہیں۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ رات کا کھانا کھانے کے فوری بعد سونا بہت سی بیماریوں کو لاتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو لوگ جوانی میں روزانہ باقاعدگی کے ساتھ دودھ پینے کے عادی ہیں، ان لوگوں کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آتا۔ خالی پیٹ روزانہ انجیر کھانے سے خون کی کمی 2 ہفتوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ بینائی کو بہترین کرنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، بلو بیری، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض مسلسل اونٹنی کا دودھ پینے سے شوگر سے نجات مل جاتی ہے۔ جو رات کے وقت بکری کا دودھ پی کر سو جاتا ہے 2 دن تک کام بھی کرے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنا رنگ گورا چمکدار سفید کرنا چاہتے ہو، 4 چمچ دودھ میں 2 چمچ شہد اچھی طرح مکس کر چہرے پر لگاؤ۔ 15 منٹ پر چہرے کو دھو لو۔ کسی تقریب میں جانے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لو۔ صبح کا وقت انسان کو ترقی کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت نہ کریں، آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ زندگی میں خود کو وقت دیا کریں۔ صبح نہار منہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہے گا۔ جو عورتیں گھر کے کام کرنے کے دوران گھونٹ گھونٹ پانی پیتی ہیں، بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو عورتیں ہفتے میں وزن کم کرنا چاہتی ہیں، وہ روزانہ املی کا شربت پیا کریں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ گنے کا رس نزلہ و زکام کی خراش کے لیے بہترین علاج ہے۔ میٹھے مشروبات بدن میں پانی کی کمی کرتے ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے دن انار کے جوس کا گلاس پی لیں، آپ کے جلد کے کیل مہاسے چھائیاں بالکل صاف ہو جائیں گی اور چہرہ چمکدار نظر آئے گا۔ آلو کاٹ کر چہرے پر مسل لینے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ رات کے وقت فاسٹ فوڈ کھانے سے آسانی سے ہضم نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چائے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں تیز ہو جائیں، سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں اڑ کے گلاب ڈال کر پی لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ سفر جل دنیا کا کرشماتی پھل ہے، اگر یہ روزانہ کھایا جائے طاقت کا خزانہ ہے۔ سفر جل پھل نہ ملے تو مربع بہمی بھی کھا سکتے ہیں، ایک دفعہ کے کھانے سے ہی آپ کو بہتر نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو وہ سیب کھا لے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گنے کا رس نزلہ زکام کے لیے بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کا جسم زیادہ ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو خون کی کمی ہے۔ پیٹ میں گیس پھاڑا ہو جائے تو گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ غرور کا ایک بڑا نقصان ناکامی کا آغاز ہے۔ شوگر کے مریض کچی گوبھی کھائیں، نہایت فائدہ مند ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا کھانے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے بدن میں سکون محسوس ہونے لگے گا، خون کی روانی بہترین ہو جائے گی، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہمیں طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم لنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔
مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر منہ پر مسلنے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والا بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکایا کریں،
آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔